اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 کو پڑھنے جا رہے ہیں جو حرکات کے بیان میں ہے، اور یہ تختی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اس کو درست طور پر پڑھ لیں تو قرآن مجید میں بہت سی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ حرکات کل کتنی ہیں؟ حرکات کل 9 ہیں۔ زبر، زیر، پیش، 3 حرکات تو اس تختی میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 اور ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ کل 9 حرکات ہیں جن میں سے 3 ہم اس تختی میں پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز کہ ان حروف کو ہم نے جو ہے کھینچ کر نہیں پڑھنا، یعنی زبر کی آواز آ اور زیر کی آواز ای اور پیش کی آواز او، بس یہی رہے گی، ان کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو ہم نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی اے او اس طرح کی آواز نہیں آئے گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، یہاں پر دیکھیے کہ یہ الف کی شکل نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی الف پر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت ہو تو عربی میں اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کا حمزہ ہی تلفظ کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو ہم نے جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، آ ای او ایسے نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ دیکھیے آواز ان پر آپ نے لمبا نہیں کرنا، آواز کو زبر کی آواز آ، زیر کی آواز ای اور پیش کی آواز او، بس یہی فارمولہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن مجید میں غلطیوں سے بچیں گے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ حلقے درمیانی حصے سے ادا کریں گے عین کو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ اس کو بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو۔ یہ جو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو حروف، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ یہ 7 حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی قو۔ موٹا پڑھنا ہے اس کو بھی۔ یہ باریک پڑھیں گے کاف کو۔ کاف زبر کا، اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے منہ کو کھولنا ہے تو یہ کاف ادا ہو جائے گا۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ کسی بھی حرف پر آواز کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا۔ جب حرف پڑھ کر حرکت آپ پڑھ لیں تو اس پر پھر آپ نے اس حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے،
یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یو ضاد زبر ضاد زیر ضی ضاد پیش ضی لام زبر لام زیر لی لام پیش لی نون زبر نون زیر نی نون پیش نی اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروانی ہے کہ زبر زیر پیش کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اگلا حرف دیکھ لیجئے، را زبر را زیر ری را پیش رو یہاں پر دیکھیے کہ یہ را جو ہے یہ گرین کلر میں ہے اور یہ را جو ہے اس کو جو ہے وہ بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را باریک ہی پڑی جاتی ہے، تو اس لیے اس را کے نیچے جو ہے اس کا را کلر جو ہے اس کا وہ بلیک رکھا گیا ہے، اور دوسری جو را ہے جس پر زبر ہے اور جس را پر یہ پیش ہے تو ان کا کلر جو ہے وہ گرین ہے، تو اس کو اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ را ری رو تو زبر تو زیر تی تو پیش تو اگلا حرف دیکھ لیجیے، دال زبر دال زیر دی دال پیش دو اچھا یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم نے حرف پڑھنا ہے تو اس وقت جتنا حرف کو ہم نے کھینچنا حروف تہجی میں کھینچا تھا اتنا ہی کھینچنا ہے، لیکن جب حرکت پڑھیں گے حرکت پڑھ کر پھر پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے اس کو نہیں کھینچنا۔ دا دی دو تا زبر تا زیر تی تا پیش تو صاد زبر صاد زیر سی صاد پیش سو اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ سین زبر سین زیر سی سین پیش سو سین اور صاد میں جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے کہ صاد جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور سین باریک پڑھا جاتا ہے۔ زا زبر زا زیر زی زا پیش زو لو زبر لو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی، اگر یہاں پر سیٹی کی آواز نکلے گی تو پھر یہ زا پڑھا جائے گا، تو یہاں پر خیال رکھنا ہے لو کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس پر سیٹی کی آواز نہ نکلے۔ لو زبر لو زیر لی لو پیش لو اگلا حرف دیکھیے، ذال زبر ذا اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکالنی آپ نے، یہاں پر زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو ذال ادا ہوگا، اگر سیٹی کی آواز نکلے گی تو پھر یہ ذال جو ہے وہ زا میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذال زیر ذی ذال پیش لو ذو بالکل اسی طرح سا کو بھی پڑھنا ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے یہ حروف نکل رہے ہیں۔ سا زبر سا سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکالیں گے وگرنہ یہ سین میں تبدیل ہو جائے گا۔ سا زیر سی سا پیش سو فا زبر فا زیر فی فا پیش فو
فی فو واو زبر واو زیر وی واو پیش و وی وو با زبر با زیر بی با پیش بی بو میم زبر میم زیر میم پیش مو تو یہ تختی حرکات پر جو مشتمل ہے اس کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جو چاہتے ہیں اس میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔